فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے اس کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 3 ہے، سبق نمبر 2 ہے، جس میں ہم 13ویں پارے پر صفحہ نمبر 6 سے لے کر 10 تک آج پڑھیں گے۔ سورۃ یوسف کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، آیات 96 سے لے کر 111 تک پڑھ کر 111، اور اسی طرح ہم سورۃ الرعد کا آغاز کریں گے اور اس کی 17 ابتدائی آیات ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ یوسف کے اندر ہم پڑھ رہے تھے۔ صفحہ نمبر 247 ہے، پارہ نمبر 13 ہے، اس پارے کا 6 پیج ہے اور اس پیج پر آیات 96 سے لے کر 102 تک آیات ہیں۔ موضوعات اور اشارات کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دی تھی، اپنا کرتا دیا تھا کہ جائیے اور جا کر میرے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیجئے اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی، وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی واقعے کو یہاں سے ہی آگے لے کر چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما ان جاء البشیر، پس جب یہ کہ آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہ اس نے ڈالا، القا اس نے ڈالا، ہو اس کو یعنی اس کرتے کو، قمیص کو، علی وجہہ ان کے چہرے پر، اس نے قمیص کو ڈالا ان کے چہرے پر، فرتد پس وہ پلٹے، بصیرہ دیکھتے ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے ہوئے واپس پلٹے، قال کہنے لگے، الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ اندازہ بھی، یا اللہ نے جو ان پر ایک معجزے کو ظاہر کیا کہ انہیں قافلے کے مصر سے نکلنے کے ساتھ ہی انہیں پتہ چل گیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ بات سچ نکلی ان کی، اور یہ بات بھی سچ نکلی کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، جاؤ جا کر اس کی تلاش کرو۔ تو یہاں پر دیکھیں وہ جو قمیص لے کر آیا اس کو کیا کہا گیا، البشیر، خوشخبری دینے والا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے تو یہ ایک بڑی عظیم خوشخبری تھی کہ ان کی بینائی بھی واپس پلٹ آئے گی، اور یہ بھی یقینی خبر آ گئی کہ ان کا بیٹا یوسف زندہ ہے، نہ صرف زندہ ہے بلکہ اللہ نے اس کو عزت اور مقام و مرتبہ عطا کیا۔ قالو انہوں نے کہا، مطلب باقی بیٹوں نے، یا ابانا اے ہمارے والد، استغفر لنا ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے، ہمارے لیے استغفار کیجئے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، سوف ان قریب استغفر لکم ربی میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفار کا لفظی مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا۔ آپ کے علم میں نا، آپ یہ چیپٹر پڑھ چکے ہیں، 6 حرفی چیپٹر ہے۔ مغفرت یعنی اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یہ جو الف سین تا والا چیپٹر ہوتا ہے۔ تو سوف استغفر لکم ربی میں ان قریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم وہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا پس جب وہ داخل ہوئے، کس پر داخل ہوئے؟ علی یوسف یوسف پر داخل ہوئے، آوا الیہ ابوی انہوں نے جگہ دی اپنی طرف، ابوی اپنے والدین کو، اپنے والدین کو اپنی طرف جگہ دی، وقال اور کہا، ادخلوا مصر
تم سب داخل ہو جاؤ مصر میں. داخلہ یدخلوا سے فعل امر ہے. تم سب داخل ہو جاؤ مصر میں انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، امن کی حالت میں. تم سب مصر میں امن کی حالت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ آپ کہہ لیجئے وہ مشرکین مکہ کے سوال کا جواب تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے. اب مزید کیا ہوا؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور انہوں نے اونچی جگہ دی اپنے والدین کو. ابوئی تثنیہ کا لفظ ہے، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے. آپ پڑھ چکے ہیں نون گر گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ابویہ، اپنے والدین کو انہوں نے بلند جگہ دی علی العرش، عرش پر، یعنی ان کا جو تخت تھا تو اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. بھائیوں نے کیا کیا؟ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وَخَرُّوا لَهُ، اور وہ سب گر پڑے اس کے لیے، مطلب یوسف کے لیے، سجدہ، سجدے کی حالت میں، اور وہ سب سجدے کی حالت میں ان کے لیے گر پڑے. تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو سجدہ ہے، اس سجدے سے مراد کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی ہے. اور پچھلی شریعتوں کے اندر یہ سجدہ، خاص کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ سجدہ کیا تھا؟ یہ سجدہ جائز تھا. لیکن ہماری شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا کہ کہیں اس سے شرک کا دروازہ نہ کھلے. جی. وقال، اور کہا، یا ابتی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے میرے والد گرامی. یہ والد کو پیار سے بلانا ہے یا ابتی، اے میرے والد گرامی. ھذا تأویل رؤیای، یہ ہے میرے خواب کی تأویل، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر. من قبل، اس سے پہلے، مطلب جو خواب اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا یہ ہے اس کی تعبیر. قد جعلها ربی، تحقیق بنا دیا اس کو میرے رب نے، حقا، سچ، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا. قد احسن بی، وقد احسن بی، اور تحقیق احسان کیا اللہ نے مجھ پر. کیا احسان؟ اذ اخرجنی، جب اس نے مجھے نکالا، من السجن، جیل سے. وجاء بکم من البدو، جا کا مطلب آنا ہے، مطلب یہاں پر مطلب کیا ہوگا؟ لانا، کیونکہ جا کے بعد باہر ہے. وجاء بکم، اور اللہ تمہیں لایا، من البدوی، دیہات سے. صحرا کے معنی میں بھی آتا ہے، اللہ تمہیں صحرا سے لایا. کب لایا؟ من بعدی، بعد اس کے، ان نزغ، یہ کہ ڈال دیا تھا، الشیطان، شیطان نے، بینی، میرے درمیان، و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان. شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا. تو اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، اور آپ سب کو اللہ صحرا سے یہاں پر لے کر آیا. اللہ اکبر. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف، تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس کے لیے تدبیر کرنے والا ہے. انہو، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، وہی علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اللہ اکبر. ربی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا، ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، قد آتیتنی، تو نے مجھے دی ہے، من الملک، بادشاہت. اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، یہ پہلا احسان اللہ کا. دوسرا، وعلمتنی، اور اللہ تو نے مجھے سکھایا، من تأویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنا، مطلب خوابوں کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے. اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھلائی. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. انت ولی، اے اللہ تو میرا ولی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، میرا ولی ہے. دعا کیا کی، بڑی خوبصورت اور جامع ترین دعا، ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے. توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا. توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے اللہ مجھے ملا دینا
نیکوکاروں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. صالح کی جمع صالحین ہے. اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. اللہ اکبر. تو ایک مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور اس کی اللہ سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت آئے اور اے اللہ اسلام کی حالت میں تو ہمیں اس دنیا سے لے کر جا، اور ہمارا خاتمہ کن کے ساتھ کرنا؟ نیکوں کے ساتھ کرنا. اے اللہ ان کے ساتھ مجھے ملا دینا اپنی جنتوں کے اندر اور آخرت میں. اللہ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نبا ان کی جمع انباء ہے. ذالک یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہ، ہم اس کو وحی کرتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف. ما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ ان کے پاس نہیں تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اپنے کام کو جمع کیا یا اس پر اتفاق کیا. ان سب نے ایک چیز پر اجماع کیا، اتفاق کیا. وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ مکر کر رہے تھے، وہ ایک چال چل رہے تھے. وہ باپ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے جس طریقے کو انہوں نے اپنایا، جو وہ طریقہ کار اختیار کیے ہوئے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. اللہ اکبر. تو یہ قرآن یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے بندوں میں سے کسی نے یہ نہیں سکھایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان آیات کو، ان خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی. سوال آیا بی کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہاں پر پڑھا بی؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اور اس نے مجھ پر احسان کیا. اللہ نے مجھ پر کیا کیا؟ احسان کیا. بی یعنی مجھ پر، احسنہ اس اللہ نے احسان کیا، اسلمہ کے سٹائل پر. چلیے صفحہ نمبر 248 کی طرف. پارہ 13واں چل رہا ہے. اس صفحے پر جو آیات ہیں سورۃ یوسف کی سب سے آخری آیات، آیت نمبر 103 سے لے کر 111. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے کئی صورتوں کو مکمل کیا. میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو اس چیز کی طرف توجہ آپ کی دلا چکا ہوں کہ جو سورت کا آخر ہوتا ہے، آخری صفحہ یا آخری آیات جو اس کی ہوتی ہیں، آپ غور کیا کریں، اس میں اس پوری سورت کی سمری ہوتی ہے. یعنی سورت کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا حکمتیں ہیں اس میں، اسباق، دروس، لیسنز میرے اور آپ کے لیے کیا ہیں. سورت کے آخر میں پوری سورت کا لب لباب اور خلاصہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اب ان موضوعات اور ان اشارات کے اندر سورت یوسف کا مکمل خلاصہ، اس کی سمری، اس کا لب لباب آپ کے سامنے بیان کیا جانے والا ہے. سب سے پہلے اشارہ ہے اکثریت منکر ہے، کئی نشانیاں ہیں، اکثر لوگ مومن نہیں ہیں. اور آپ کے علم ہے کہ یہ موضوع بھی پہلے گزر چکا ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ کار رہا ہے کہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگ اہل ایمان نہیں ہوتے. اکثر لوگ اہل شرک، اہل کفر ہوتے ہیں، اور اہل ایمان ہمیشہ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں. یعنی یہ دھوکہ کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے کہ وہ جو ہیں اگر وہ غلط ہیں تو وہ تو اتنی بڑی تعداد میں ہیں. تو دیکھ لیجئے نصارہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو تعداد، یاد رکھیے، تعداد دین اسلام کے اندر معیار نہیں ہے. تعداد دین اسلام کے اندر معیار نہیں ہے. دین اسلام کے اندر معیار کیا ہے؟ حق بات. حق بات یہ معیار ہے، چاہے اس کو لینے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. چاروں آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنیے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اور نہیں ہے اکثر لوگ، اور نہیں ہے اکثر لوگ، وَلَوْ حَرَصْتَ، اور اگرچہ آپ حرص کریں، آپ لاکھ کوشش کریں، حرص کریں، بِمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے. با یہاں زائدہ ہے، با کا کوئی مطلب نہیں. بِمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے. اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ حرص بھی کیوں نہ کریں. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ ان سے نہیں سوال کرتے کسی اجر کا. ان ہوا نہیں ہے یہ، الا مگر، ذکر للعالمین، یا نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے، ذکر ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے.
یہ قرآن مجید کیا ہے؟ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یہ ذکر ہے۔ خلاصہ بیان ہو رہا ہے، دیکھیے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ کَأَيٍّ کا کیا مطلب ہے جی؟ شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا۔ وَكَأَيٍّ مطلب کتنی ہی نشانیاں ہیں، من آیتن یعنی کأین کے بعد من، اور من کے بعد جو ذکر ہوتا ہے اس کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اگر کہا جائے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی ہی بستیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہے وَكَأَيٍّ مِّن آیَةٍ کتنی ہی نشانیاں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا مَرَّ يَمُرُّ وہ گزرتے ہیں ان پر سے، ان نشانیوں پر سے، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور وہ اسے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کفار اللہ کا انکار کرنے والے کیا زمین و آسمان کی نشانیوں سے نہیں گزرتے ہیں، اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے 100% اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اللہ کی ربوبیت کا اور اس چیز کو پیدا کرنے والے کا احساس ہو رہا ہے، وہاں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر کے گزر جاتے ہیں، منہ موڑ کر کیا کرتے ہیں؟ گزر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ اور نہیں مان رکھتے اکثرہم ان کے اکثر باللہ اللہ پر، الا مگر وہم مشرکون اور وہ شرک کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر شرک کرنے والے ہیں۔ مطلب مشرکین مکہ یہ مانا کرتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور آج سورۃ الرعد کے اندر یہ موضوع آ بھی رہا ہے، ان کا خالق اللہ ہے، ان کا مدبر اللہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ مشرکین اس چیز کو مانا کرتے تھے، لیکن وہ اہل ایمان نہیں کہلائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہوتا ہے، اللہ کی ربوبیت پر، معذرت سے اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہوتا ہے، لیکن عبادت اس اکیلے کے لیے خاص کرنے پر ایمان نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہے؟ شرک کرنے والے ہیں۔ افا امینو کیا پس وہ امن میں آ گئے ہیں؟ کیا اس چیز سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، امن میں آ گئے ہیں؟ ان تأتیہم یہ کہ آ جائے ان کے پاس، غاشیۃ من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے کوئی عذاب۔ غاشیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈانپنے والا، کیونکہ جب عذاب آتے ہیں آسمان سے یا زمین سے تو وہ ہر چیز کو ڈانپ لیتا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ اس چیز سے بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے؟ او تأتیہم الساعۃ یا آ جائے ان کے پاس قیامت، بغتتاً اچانک، یا اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے، وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہ رکھتے ہو، وہ سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں۔ یعنی یہ مشرکین مکہ، یہ کفار اللہ کا انکار کرنے والے، کیا یہ اللہ کے عذاب اور قیامت سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، امن میں آ گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے اکثر تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت دلائی جاتی ہے، ایک اللہ کا عذاب اور دوسرا قیامت کا دن۔ ایک اللہ کا عذاب اور دوسرا قیامت کا دن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، دعا یدعو سے فعل مضارع ہے، ادعو میں بلاتا ہوں، الی اللہ اللہ کی طرف، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے؟ علی بصیرۃ بصیرت پر، مطلب میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، انا میں، ومن اتبعنی اور جس نے میری اتباع کی، جو میرے راستے پر چلا، جس نے میری اتباع کی، وہ بھی اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہے۔ وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یاد رکھیے جس جگہ شرک کی نفی ہوتی ہے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر، اس جگہ اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تسبیح۔ شرک کی نفی تسبیح کہ وہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے، اس چیز سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس چیز سے وہ پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ تو یہاں پر یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے
یہ آیت کریمہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بیسک، ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کیسے دی جائے گی؟ بصیرت کے ساتھ، بصیرت جس کے اندر حکمت بھی آ جاتی ہے، علم بھی آ جاتا ہے، سمجھ بوجھ بھی آ جاتی ہے، اور سب سے بہترین اور اچھے طریقے کا انتخاب بھی آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ بصیرت کہلاتی ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے جس کی طرح میں بلاتا ہوں، میں اور جس نے میری اتباع کی بصیرت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یمرون فعل مضارع ہے تو اس کا چیپٹر ہے مرہ یمرو۔ مرہ یمرو جو آپ پڑھ چکے ہیں، مدہ یمدو جو آپ نے پڑھا تھا اس کے سٹائل پر ہے مرہ یمرو، جس میں ایک لفظ، ایک لیٹر ریپیٹ آتا ہے۔ جی اگلے ٹاپک کی طرف چلیے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلک آپ سے پہلے، الا مگر رجالا آدمی، راجل کی جمع رجال، ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی بھیجے۔ نوحی الیہم، اوحا یوحی سے فعل مضارع نوحی، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف، من اہل القرى بستیوں والوں میں سے، بستیوں والوں میں سے ہم نے جن کی طرف وحی کی وہ مرد تھے، ہم نے ان کی طرف ان کو بھیجا، ان کی طرف وحی کی۔ افلم یسیروا فی الارض، افلم یسیروا کیا پس نہیں وہ چلے، سارا یسیرو کے سٹائل پر، سارا یسیرو کیا پس وہ نہیں چلے، فی الارض زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھتے، کیا دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسا ہے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کیفا کیسے، کانا ہے عاقبہ، عاقبہ انجام کے معنی میں، عاقبۃ الذین من قبلہم ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور البتہ آخرت کا گھر، خیر للذین اتقوا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب مشرکین مکہ کو غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کیا تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام نہیں دیکھا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی زمین میں چلتے پھرتے تھے، جب انہوں نے اللہ کی آیات کا، اللہ کی انبیاء رسول کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو فرمایا کہ آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل رسول نا امید ہو گئے، استیأس کو لفظی مطلب نا امید، یہاں نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات پر جو نا امیدی ہے اس سے وہ مراد نہیں ہے جو توکل کے منافی ہے، جو اللہ پر توکل کرنے کے اپوزٹ ہے، اس سے مراد وہ نا امیدی نہیں ہے، مطلب اپنی قوموں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے کہ ان کی قومیں کفر کے اندر انتہا کو پہنچ چکی تھی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کر دی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ اس روئے زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ، اگر تو چھوڑے گا تو یہ کافر و گناہگار ہی پیدا کریں گے۔ تو یہ جو نا امیدی ہے مطلب کیا اس کا مطلب کہ آپ بالکل سسٹر درے شاہوارہ بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے بات کی کہ اس کا ترجمہ مایوس ہونا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے۔ جب وہ مایوس ہو گئے جو رسول ہیں، وَظَنُّوا، اچھا اب یہاں پر دو طرح کے جو ہمارے اردو میں ٹرانسلیشن کرنے والے علماء کرام ہیں انہوں نے دو طرح کے ترجمے کیے۔ وَظَنُّوا سے کون مراد ہے؟ اور انہوں نے گمان کر لیا، انہم یہ کہ انہیں قد کذبوا تحقیق جھٹلا دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا ہے۔ اس سے کون مراد ہے؟ یا تو اس سے مراد رسول ہیں کہ رسولوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب ان لوگوں کی طرف سے ہمیں جھٹلا دیا گیا ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ قوم کے لوگ ہیں جن قوم کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو ہم یہ کہ رسول ہمیں یہ کہتے تھے نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ اصل میں ہم سے جھوٹ کہا گیا۔ تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ وَظَنُّوا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا، انہم یہ کہ انہیں قد کذبوا ان سے جھوٹ کہا گیا۔ یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے واللہ عالم، جو ہمارے برصغیر پاک و ہند کے مترجمین ہیں، ترجمہ کرنے والے ہیں، انہوں نے زیادہ اس کو ترجیح دی کہ اس سے مراد قوم کے لوگ ہیں۔ وَظَنُّوا اور ان قوم کے لوگوں نے سمجھ لیا
کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، مطلب یہ جو رسول نے انہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں کہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ویسے ہی ڈراتے رہے ہیں۔ جاءہم آ گیا ان کے پاس، نصرنا ہماری مدد، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فنجیا پس نجات دے دی گئی، فنجیا پس نجات دے دی گئی، کس کو نجات دے دی گئی؟ من نشا جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم نے چاہا اس کو نجات دے دی گئی۔ ولا یرد فعل ہے نجا ینجی، اس سے پیسیو وائز ہے، فعل مجہول ہے نجیا۔ ولا یرد یہ بھی پیسیو وائز ہے، فعل مجہول ہے، ولا یرد اور نہیں دور کی جاتی بأسنا ہمارا عذاب، ہمارا عذاب نہیں لوٹایا جاتا عن القوم المجرمین مجرم قوم سے، مجرم قوم سے ہمارا عذاب نہیں لوٹایا جاتا۔ چیپٹر ہے استئی آسا یستئی اسو، بالکل استخرج یستخرجو یا استغفر یستغفرو کے سٹائل پر۔ جی اب سورۃ یوسف کی آخری آیت، اللہ کی توفیق سے ہم اس سورت کو مکمل کرتے ہیں۔ میں نے بالکل ابتدا کے اندر بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ ان واقعات سے عبرت پکڑیں کہ اگر پچھلی قوموں کو ان اعمال کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تو کہیں ایسے نہ ہو کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ اعمال آئے تو ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبرت اور نصیحت پکڑنا۔ آخری آیت کی طرف چلیے، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 111۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، قصۃ کی جمع قصص، ان کے واقعات میں کیا تھی؟ عبرت۔ یہ جو بیان کیا گیا ان بیانات میں کیا تھی؟ عبرت کا مطلب کیا ہے؟ جو میں نے کہا نصیحت حاصل کرنا، اس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھنا۔ اچھا کس کے لیے نصیحت تھی، کس کے لیے عبرت تھی؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقلوں والوں کے لیے۔ لب ان کی جمع ہے الباب، لب ان کی جمع الباب۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اولی کا مطلب والے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقلوں والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ جو آیت کا حصہ ہے ما کانا سے لے کر آخر تک، اس میں قرآن مجید کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یفترا جسے گڑ لیا جائے، افترا یفتری سے فعل مجہول ہے، یفترا جسے گڑ لیا جائے، جھوٹ موٹ بنا لیا جائے۔ ولیکن اور لیکن، تصدیق الذی یہ تصدیق ہے اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے۔ قرآن مجید اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وتفصیل کل شیء اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ وہدن اور ہدایت ہے۔ ورحمتن اور رحمت ہے۔ لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی ایک چیز کی نفی کر دی کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے گاڑ لیا جائے۔ اس کے بعد قرآن کی 4 صفات بیان کی گئیں کہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی، اور ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرنے والا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی 4 صفات سورۃ یوسف کے بالکل آخر میں بیان کر دی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا اسی آیت کریمہ 111 کے اندر کہ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ اصل میں عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا ان واقعات سے، یہ اللہ رب العزت کا اس میں حکمت اور اس میں مقصد ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے، اس کے احسان سے ہی نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ کا یہ ذکر کرنا چاہیے جب بھی اللہ رب العزت کسی خیر کے کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا کرے، کوئی خوشی کی بات آپ تک پہنچے، کوئی اچھی خبر پہنچے، تو یہ ذکر کرنا چاہیے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو چلیے اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ الرعد کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم سورۃ الرعد کے 3 صفحات پڑھ کر انشاءاللہ آج کے 5 صفحات مکمل کریں گے۔
سورۃ الرعد کے تعارف میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 43 ہے، تو پتہ چلا یہ کوئی بہت طویل صورت نہیں ہے سورۃ یوسف یا سورۃ یونس کی طرح، بلکہ ان کے مقابلے میں یہ مختصر صورت ہے، 43 آیات ہیں۔ صورت کا نام اس صورت کی آیت نمبر 13 سے رکھا گیا، جو آج ہی ہم پڑھیں گے۔ باقی مکی صورتوں کی طرح اس صورت کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں، اور خاص کر پہلا جو پورا پیج ہے اس صورت کا، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں تفصیل کے ساتھ۔ ایمانیات کا تذکرہ ہے، مشرکین اور کفار کو ایمان لانے کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے، اور اسی طرح مشرکین کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے جوابات بھی اس صورت کے مضامین میں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جو صورت ہے نا، سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف، یہ جوڑا ہے، یہ دونوں صورتیں مضامین کے اعتبار سے بالکل جوڑا جوڑا ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایک ہی دن کے اندر دونوں صورتوں کو ایک کو مکمل کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ پڑھ کر، اور دوسری صورت کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں صورتوں کے موضوعات بالکل قریب قریب ہیں۔ غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے، عبرت پکڑنے کی، نصیحت پکڑنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہاں، تھوڑا فرق یہ ہے کہ سورۃ یوسف کے اندر ایک تفصیلی واقعہ بیان کر کے مجھے اور آپ کو تدبر تفکر کی دعوت دی گئی، اور سورۃ الرعد کے اندر اللہ کی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے مجھے اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا یا رب العالمین۔ تو اس دعا کے ساتھ اور اس تعارف کے ساتھ ہم سورۃ الرعد کی باقاعدہ ابتدا کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد، پہلا پیج جو کہ قرآن مجید کا مصحف کا صفحہ نمبر 249 ہے، پارہ نمبر 13 چل رہا ہے، 13ویں پارے کا صفحہ نمبر 8 ہے، اور اس پیج پر آیات 1 سے لے کر 5 تک، 1 سے لے کر 5 تک یہ 5 آیات ہیں۔ ان 5 آیات کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ پہلے پیج پر دیکھیے مکمل اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن مجید ہے، اس کے بعد اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں، آسمان ہے، عرش ہے، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، نہریں، پھل، رات، دن، زمین، باغات، پانی، پھل، یہ تمام چیزیں، اور پھر ان کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ کفار کو قیامت کے دن کی یاد دہانی اور اس پر ایمان لانے کی طرف دعوت دینا، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی طرف دعوت دینا، جو کہ اس صفحے کا آخری موضوع ہے۔ تو چلیے ون بائی ون ہم ان موضوعات کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، حروف مقطعات، واللہ اعلم۔ تلک آیات الکتاب، تلک یہ، آیات الکتاب، آیتن کی جمع آیات، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک، اور جسے نازل کیا گیا، فعل مجھول ہے پیسیو وائس، انزلہ، اسلمہ کے سٹائل پر، انزلہ سے فعل مجھول انزلہ، جسے نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، کس کی طرف سے نازل کیا گیا؟ من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ الحق، یہ حق ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، دیکھیے آیت نمبر 2 سے اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا۔ کیسے آسمانوں کو اللہ نے بلند کیا؟ بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے اللہ رب العزت نے آسمان کو بلند کیا۔ ترونہا، رآ، یرا سے فعل مضارع، ترونا، تم دیکھتے ہو، ہا اسے آسمان کو، تم آسمان کو دیکھتے ہو کہ یہ جو چھت ہے اس کو جو بلند کیا گیا بغیر ستونوں کے بلند کیا گیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ مستوی ہوا، اس نے قرار پکڑا عرش پر۔ اور آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے 2 مرتبہ ہمارا یہ ٹاپک گزر چکا ہے، جن طلباء طالبات نے ہمیں جوائن کیا ان کے لیے میں یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ اللہ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر، آسمانوں پر، جیسا کہ یہ اہل السنہ والجماعہ، صحابہ کرام، محدثین اعظام، فقہا، ان سب کا یہ عقیدہ ہے
کہ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ آسمانوں پر. اور اللہ رب العزت علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. مطلب اس کے علم کے اندر ہے کہ زمین کی کسی بھی جگہ پر یا اس کائنات کی کسی بھی جگہ پر کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے، وہ آسمانوں پر ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش. امام مالک رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، مطلب اللہ کی کیا کیفیت ہے عرش پر، اللہ کیسے اللہ عرش پر مستوی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم، اللہ کا استواء تو معلوم ہے، قرآن مجید کی آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، یا پھر ثم استوى علی العرش. اللہ کا استواء معلوم ہے، لیکن والکیف مجہول، کیا کیفیت ہے واللہ عالم، یہ مجہول ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا کہ کیا کیفیت ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہیں پوچھے. والایمان بہ واجب، ہاں اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. انزلہ سے کیا مراد ہے؟ انزلہ الیکا، نازل کیا گیا آپ کی طرف، مطلب کتاب کی آیات ہیں، کتاب کا ذکر چل رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے نازل کیا گیا الیکا، آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. الحق، یہ حق ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. جی یہ اللہ کی پہلی نشانی بیان ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ آسمان. اور دوسری نشانی بیان ہوئی عرش. تیسری وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اس نے مسخر کیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، سورج اور چاند کو مسخر کیا. کلن، ہر ایک، یجری، چلتا ہے، جرا یجری، ہدا یہدی، ہر ایک چلتا ہے، لِأَجَلٍ مُسَمَّى، ایک مقرر وقت کے لیے. سورج ہے، چاند ہے، ایک مقرر وقت کے لیے یہ دار و مدار کے اندر یہ چلتے ہیں. یدبر الامر، وہ معاملے کی، کام کی تدبیر کرتا ہے. یفصل الآیات، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو. لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات پر توقنون، یقین رکھو. وہ اللہ نشانیوں کو، آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی ملاقات پر کیا کرو؟ یقین رکھو، تاکہ تم اللہ کی ملاقات پر یقین رکھو. تو یہی آپ کہہ لیجئے اس صورت کے جو موضوعات کے اندر ہے کہ اللہ کی نشانیاں بیان کی گئیں، اور نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد مجھے اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دینا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. بلکہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس آیت کو زبانی یاد کر لیجئے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ جو نشانیاں بیان کرتا ہے، کوئی بھی نشانی اللہ جو بیان کرتا ہے، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہوتی ہے، مقصد کیا ہے. تو اللہ نے اس آیت کریمہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 میں وہ بتایا کہ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تم اللہ کی ملاقات پر کیا کرو؟ یقین رکھو. مزید نشانیاں. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ہے جس نے مد الارض، زمین کو پھیلایا. مد یا مدو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پھیلانا. اسی سے آپ عربی میں مد بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ آپ اس لیٹر، اس حرف کو پھیلاتے ہیں، کھینچتے ہیں، جس پر مد ہوتی ہے. تو وہ یہی چیپٹر ہے، مد یا مدو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا. وَجَعَلَ فِيهَا، اور بنایا اس میں، رواسیہ، پہاڑ، وَأَنْهَارًا، اور نہریں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر پھلوں میں سے، جعل فیہا، بنایا اس میں، زوجین اثنین، دو جوڑا، ہر پھل کا دو جوڑا بنایا. یغشی اللیل، ڈانپتا ہے رات کو، النہارا، دن سے، مطلب رات ہوتی ہے تو دن کے اجالے سے اسے ڈانپ لیتا ہے، دن ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے سے اللہ اس کو ڈانپ لیتا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے، تفکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. تفکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں بڑی
نشانیاں ہیں. یہ جو آسمان و زمین کا، زمین کے پھیلاؤ کا، پھلوں کا، پہاڑوں کا، نہروں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہے؟ نشانیاں. یفصل کیا ہے؟ یفصل فعل مضارع ہے، فصل یفصل سے علم یعلم کے سٹائل پر فعل مضارع یفصل وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں. جی اب یہ جو آیت کریمہ ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْن، کہ اللہ رب العزت نے پھلوں میں سے ان کا جوڑا جوڑا بنایا. قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر یہ موضوع بیان ہوا ہے، اور جدید سائنس نے بھی اس کی تحقیق کر دی کہ پھلوں کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہوتا ہے، پھلوں کے اندر بھی نر مادہ کا تصور ہے. آج جو کاشتکاری کرنے والے لوگ ہیں ان کے علم میں ہے، خاص کر جو کھجور کی کاشتکاری کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ بعض اوقات انسان سوچتا بھی ہے کہ یہ آپ کو عرب ممالک کے روڈز پر جو کھجوروں کے درخت دکھائی دیتے ہیں تو ان درختوں کے ساتھ پھل کیوں نہیں لگتا؟ کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ یہ جوڑا نہیں ہے، یا صرف نر لگا دیے گئے یا مادہ لگا دی گئی تو یہ جوڑا نہیں ہے. تو اللہ اکبر، پھلوں کے اندر بھی، باقی میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی، آپ اس پر ضرور ریسرچ کیجئے گا. پھلوں کے اندر جوڑے سے کیا کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے پھلوں کے اندر ہر چیز کے کیا بنائے؟ جوڑے جوڑے بنا دیے. جی وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہیں، قطعۃ کی جمع قطع، ٹکڑے ہیں، متجاورات قریب قریب. جار ان کا لفظی مطلب ہے نا ہمسایہ، جارن، جار ان سے یہ ہے متجاورات. یہ چیپٹر کون سے؟ تجاورا یا تجاورو، جو آپ نے پڑھا نا تدارسا یا تدارسو سے، یہ اسم فاعل متجاورات مؤنث ہے، متجاورات کی جمع متجاورات، کہ زمین کے اندر ٹکڑے ہیں قریب قریب. وجنات، اور باغات ہیں، جنت کی جمع جنات، باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجور ہیں، سنوان، شاخدار، وغیر سنوان، اور بغیر شاخ کے. کچھ کھجوریں شاخوں والی ہیں، کچھ بغیر شاخوں کے ہیں. بعض نے یہ ترجمہ کیا کچھ کھجوروں کے جو خوشے ہیں کچھ ملے ہوئے ہیں اور کچھ الگ الگ ہیں. اللہ نے فرمایا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کھیتیاں ہیں، انگور ہیں، کھجوریں ہیں، یسقا، فعل مجہول ہے سقا یسقی سے، سقا یسقی، ہدا یہدی کے سٹائل پر فعل مجہول یسقا، پانی پہ لایا جاتا ہے، بیمائن واحد، ایک ہی پانی، ان تمام چیزوں کو ایک ہی پانی پہ لایا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ہم بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں، فی الاکلی، ذائقے میں، ذائقے میں بعض کو بعض پر. تفضیل کا مطلب ہے فضل یفضل سے، علم یعلم سے فعل مضارع، نفضل، ہم فوقیت دیتے ہیں بعض کو بعض پر. کس میں فوقیت دیتے ہیں؟ فی الاکلی، ذائقے میں. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے. اس میں نشانی ہے، کس کے لیے نشانی ہے؟ جو عقل رکھنے والی قوم ہے اس کے لیے. ان اللہ کی نشانیوں میں کیا ہیں؟ یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس میں کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں کہ یہ چیزیں، جیسے کہ وہ شاعر نے کہا تھا عربی زبان کے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جو یعنی تمام دنیا کے اشعار میں جو سب سے بہترین کسی نے شعر کہا اللہ کی وحدانیت پر تو وہ یہ شعر ہے، وَإِنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہے، ہر مخلوق کے اندر ایک نشانی ہے جو بول بول کر یہ کہتی ہے کہ اس مخلوق کا ایک پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ جو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں اس میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے کیا ہے؟ نشانی نہیں بلکہ آیات، نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. اب 4 آیات کے اندر اتنی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد عقیدہ آخرت. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی بات تو ہے ہی قابل تعجب. فَعَجَبٌ، پس تعجب والی ہے، قَوْلُهُمْ، ان کی بات. کیا بات؟ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا،
یہ کہ جب ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی، اِنَّا لفی خلق جدید، تو کیا ہم کسی نئی تخلیق میں آئیں گے؟ یعنی وہ تعجب کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ وہ جیسے سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس موضوع کو بیان کیا کہ ایک مشرک ایک ہڈی، بوسیدہ ہڈی کو لے کر آیا، اپنی انگلیوں کے درمیان اس کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، قل کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تعجب کرتے ہیں تو ان کی بات ہے ہی تعجب والی کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ ان کی بات اصل میں تعجب کے لائق ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں الاغلال، الاغلال غل کی جمع ہے غل، اور جمع کیا ہے اغلال، مطلب اس کا کیا ہے توق، گلے کے اندر جو بطور سزا کے یا عذاب کے توق پہنایا جائے گا کفار کو، مشرکین کو، مجرمین کو، یہ وہ مراد ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں الاغلال، توق ہوں گے فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں۔ عنق یہ واحد ہے اور جمع کیا ہے اعناق، ان کی گردنوں کے اندر کیا ہوں گے توق۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہی انجام ہے جس کی موت کفر پر ہوئی ہے، شرک پر ہوئی ہے، موت اسی حالت میں ہوئی بغیر توبہ کے، بغیر ایمان لائے، بغیر اللہ کی طرف رجوع کیے، کفر اور شرک کی حالت میں جس کی موت ہوئی، تو ان کا انجام کیا ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کی توفیق سے آپ نے سورۃ الرعد کا پہلا پیج پڑھا، سورۃ الرعد کے دوسرے پیج کی طرف چلیے، جو کہ 13ویں پارے کا 9واں پیج ہے، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 250 ہے، پارہ 13واں چل رہا ہے۔ آیات اس پیج پر آیات 6 سے لے کر 13 تک یہ آیات ہیں۔ مشرکین مکہ، چونکہ سورت ہجرت سے پہلے کی ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں، ایمانیات، عقیدہ آخرت، توحید، یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے۔ چیپٹر کیا ہے جی؟ استعجل یستعجلو، جس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ استغفر یستغفرو، مغفرت طلب کرنا، استعجل یستعجلو جلدی طلب کرنا، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں کا آپ سے۔ کیا جلدی طلب کرتے ہیں؟ بالسیئتی، برائی کو۔ وہ آپ سے برائی کو، لفظی مطلب تو سیئہ کا برائی ہے نا، لیکن یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اس سے مراد عذاب ہے، کہ وہ عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے، اچھائی سے پہلے وہ عذاب کو طلب کر رہے ہیں۔ وقد خلت، اور تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، کئی مثالیں، اور ان سے پہلے کئی مثالیں کیا ہیں؟ گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ، البتہ معاف کرنے والا ہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم پر، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آپ کا رب لوگوں کو ان کے ظلم پر معاف کرنے والا بھی ہے، اور اس کے اپوزٹ اللہ کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ شدید سزا دینے والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی دونوں طرح کی صفات پر یقین ہونا چاہیے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور وہ پکڑنے والا بھی ہے۔ نہ اللہ کی پکڑ کا اتنا ڈر ہو کہ اس کی رحمت کی امید ہی دل سے نکل جائے، اور نہ اس کی رحمت پر اتنی امید ہو کہ اس کے عذاب اور اس کی پکڑ کا ڈر ہی دل سے نکل جائے۔ تو یاد رکھیے، یہ امید اور خوف کے درمیانی کیفیت
یہ ایمان والوں کے ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اب کیا مطلب وہ عذاب کو طلب کرتے ہیں اچھائی سے پہلے؟ مطلب یہ کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ پچھلی قوموں نے بھی اپنی انبیاء رسول سے یہ مطالبہ کیا تھا۔ کیا مطالبہ؟ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے کر آئیں، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے کر آئیں، جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے کر آئیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جلدی کر رہے ہیں عذاب میں، جلدی عذاب کو طلب کرنے میں وہ جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، اس سے پہلے اقوام گزر چکی ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کے علم میں ہیں ان کی مثالیں۔ یہ تو اللہ کی مغفرت ہے کہ لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ چھوٹ دیتا ہے، اور یقیناً وہ پکڑنے کے اعتبار سے بھی بڑا شدید ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت، انما کا مطلب آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، بے شک کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ انما کس معنی میں ہوتا ہے؟ بس، صرف۔ جو اب بات ہونے والی ہے اصل بات تو یہ ہے، انما بس، انت منذرون، آپ ڈرانے والے ہیں۔ اسم فاعل ہے انذر ینذر سے، اسلم یسلم کے سٹائل پر، منذر، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے کیا ہے؟ ایک رہنما ہے، ان کی ایک رہنمائی کرنے والا ہے۔ جی، تو آپ کہہ لیجئے کفار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ پر اللہ کی کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ حالانکہ اللہ کی نشانیاں موجود تھیں، اللہ کی نشانیاں موجود تھیں۔ سب سے بڑی اللہ کی نشانی معجزہ قرآن مجید کی صورت میں تھا۔ جس قرآن جیسی ایک سورت 10 صورتیں 10 آیات لانے سے وہ کیا آگے تھے؟ عاجز آگے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ نشانیاں موجود تھیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دینے کے لیے کہا انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام لوگوں کو دین اسلام کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ایک رہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی مزید صفات اور اللہ کی کچھ نشانیاں۔ اللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے، ما تحمل، جو اٹھاتی ہے، کل انثی، ہر مونس، ہر مادہ، چاہے وہ انسان ہے یا انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق کے اندر جو فیمیل ہے، مادہ ہے، کوئی بھی مونس جس حمل کو اٹھاتی ہے، اللہ یعلم، اللہ اسے جانتا ہے۔ وما تغید الارحام، اور جو رحم سکڑتے ہیں، وما تزداد، اور جو پھیلتے ہیں۔ رحم جو سکڑتے ہیں اور رحم جو پھیلتے ہیں، اللہ رب العزت ہی اس کو جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے مطابق ہے۔ ہر چیز اس کے پاس ایک تقدیر میں ہے، ایک اندازے میں ہے، ایک مقدار میں ہے۔ کوئی چیز بھی بے ترتیبی نہیں ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ اب دیکھیے، ہر مونس جس کو اٹھاتی ہے اپنے شکم میں، جس کو اٹھاتی ہے اللہ جانتے ہیں، مطلب وہ مذکر ہے، مونس ہے، وہ اچھی سعادت والا ہے یا وہ بدبخت ہے، خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، اس کی ایج کتنی ہوگی، وہ کیسا ہوگا یا کیسی ہوگی، جو کچھ بھی تفاصیل ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ اور رحم کے سکڑنے اور رحم کے پھیلنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ جو کچھ بھی رحم کے اندر ہے وہ اپنی حد کو پورا کرتی ہے، اپنی لیمٹ کو پورا کرتی ہے۔ مطلب اگر انسان ہے 9 ماہ 8 ماہ 7 ماہ رحم سکڑتا ہے یا پھیلتا ہے، مدت کے اعتبار سے یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،
عالم جاننے والا ہے، الغیب چھپی باتوں کو، والشہادہ اور ظاہری اور چھپی باتوں کو جاننے والا ہے، الکبیر وہ بڑا ہے، المتعال وہ بلند ہے، وہ بڑا ہے بلند ہے، چھپی اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے۔ سواء منکم برابر ہے تم میں سے، من اسر القول جس نے بات کو چھپایا، ومن جہر بھی اور جس نے ظاہر کیا، جس نے بات کو چھپایا یا جس نے ظاہر کیا وہ برابر ہے اللہ کے لیے۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی اگر چھپ کر بات کرتا ہے تو وہ اللہ سے چھپ جائے گا، نہیں، اللہ کے لیے وہ برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن ہوا مستخف باللیل اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہے، وسارب بالنہار یا دن میں چلنے والا ہے، رات کو چھپنے والا ہے یا دن میں چلنے والا ہے، وہ آہستہ بات کرنے والا ہے یا جہری اونچی بات کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے وہ برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کہہ لیجئے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11، لہو معقبات من بین یدیہ، لہو اس کے لیے، مطلب اس اللہ کے لیے، معقبات یا پھر لہو سے مراد انسان بھی ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے لیے، مستخفن اسم فاعل ہے، جی بالکل اسم فاعل ہے، لہو معقبات اس انسان کے لیے معقبات کا مطلب پہرے دار، معقبتن کی جمع عقبہ یعقب سے، معقبتن اسم فاعل اور مؤنث ہے معقبتن اور جمع معقبات، اس انسان کے لیے پہرے دار ہیں، من بین یدیہ لفظی مطلب ہے اس کے ہاتھوں کے درمیان، لیکن یاد رکھیے جب بھی قرآن مجید میں بین یدی یا بین ایدی کا لفظ آئے ہاتھوں کے درمیان تو مطلب ہوتا ہے سامنے، اس کے لیے پہرے دار ہے، من بین یدیہ اس کے سامنے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، اس کے آگے اس کے پیچھے کیا ہیں؟ پہرے دار ہیں، یحفظونہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، انسان کے آگے پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ، یہ جو آیت کریمہ بیان ہونے جا رہی ہے جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے شعر میں بھی بیان کیا، دیکھتے ہیں آپ میں سے کون اس شعر کو لکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ نہیں بدلتا، ما بقوم جو بھی کسی قوم میں ہے، حتی یہاں تک کہ یغیروا وہ بدل ڈالیں، ما بانفسہم جو ان کی نفسوں میں ہے، اللہ کسی بھی قوم کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ وَإِذَا اور جب اراد اللہ بقوم اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ، سوءً عذاب کا، سوءً کا لفظی مطلب برائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر سلیس ترجمہ کیا ہے، اللہ جب کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا ہے، فلا مرد لہ تو اس کو لوٹانا نہیں ہے، اس عذاب کو لوٹانا نہیں ہے، مطلب اس عذاب کا پھرنا نہیں ہوتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک قوم جس سے عذاب پھرا اور وہ قوم یونس ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ورنہ اللہ کا جب عذاب آ جائے تو وہ ٹلتا نہیں ہے، وہ پھرتا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ اور نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے علاوہ، من وال کوئی کارساز، کوئی بچانے والا، ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ درست جوابات آئے، بیا مزمل ہیں ان کی طرف سے، سسٹر یاسمین خان ہے ان کی طرف سے، سسٹر بنت نذیر ہے ان کی طرف سے، اریبہ عمران ہے، ماشاءاللہ سب کے جوابات درست آئے۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہی شعر ہے جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ سے اخذ کیا کہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالتوں کو نہیں بدلتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو ان کے اپنے نفسوں میں ہے، اپنے آپ کو جب تک کوئی نہیں بدلتا تو اللہ رب العزت بھی اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا۔ جی یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ والن، جی یہ اسم فاعل ہے داعین کے سٹائل پر۔ اسی سورت کی آیت نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے سبب اس سورت کا نام بھی سورۃ الرعد، اس سورت کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ سورۃ الرعد۔ جی
هو الذی یریکم البرق، اللہ وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تمہیں، هو الذی اللہ وہ ذات ہے جو یریکم دکھاتا ہے تمہیں، البرق بجلی۔ اچھا، بجلی کی تین قسمیں ہیں، دیکھیے موضوعات میں لکھا بھی ہے بجلی کی تین اقسام ہیں آسمانی بجلی کی، ایک ہے البرق اور ایک ہے الرعد اور ایک ہے الصواعق، اور آپ سورۃ البقرہ کے بالکل ابتدا میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، البرق، الرعد، الصواعق۔ البرق کہتے ہیں وہ بجلی جس کی چمک ہوتی ہے، جو چمکدار بجلی، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان پھٹ گیا یا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا یا اس کے کئی ایسے شاخیں بن گئیں، یہ جو چمک والی بجلی ہوتی ہے، بولیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ البرق، ٹھیک ہے۔ الرعد جس کی آواز ہوتی ہے، گرج جسے آپ گرج کہتے ہیں، اور الصواعق، الصواعق کا مطلب وہ بجلی جو گرتی ہے، جو زمین پر یا کبھی کسی درخت یا کسی چیز پر گرتی ہے، اس بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ صواعق۔ تو یہ آسمانی بجلی کی تین اقسام ہے، تینوں اقسام کو ان دو آیات، آیت نمبر 12 اور 13 میں بیان کیا گیا۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تمہیں، یوری، آرا یوری سے وہ دکھاتا ہے کم تمہیں، البرقا جو چمک والی بجلی ہے وہ دکھاتا ہے، خوفا و طمعا ڈرانے کے لیے اور طمع دلانے کے لیے۔ اب دیکھیں جو بندہ باہر ہے وہ تو اس بجلی کو دیکھ کر ڈر جائے گا، لیکن جو اپنے گھروں میں ہیں یا خاص کر جو زمیندار وغیرہ ہیں، کاشتکار وغیرہ، وہ خوش ہو جائیں گے کہ چلے بارش آ رہی ہے، طمع، انہیں ایک امید پیدا ہو جائے گی بارش کی۔ وَيُنْشِئُ اور وہ پیدا کرتا ہے السحاب بادل کو، السحاب اس بادل کو کہتے ہیں جس میں بارش ہوتی ہے، جو سیاہ بادل آتے ہیں نا، بارش کے بادل، اس کو السحاب کہتے ہیں۔ وہ پیدا کرتا ہے بادل الثقال وزنی، انہیں وزنی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان میں بارش ہوتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اور تسبیح بیان کرتی ہے رعد، رعد تسبیح بیان کرتی ہے بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ۔ رعد، رعد گرج کو کہتے ہیں، گرج جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ والملائکۃ اور فرشتے، من خیفت ہی اس کی خوف سے، فرشتے اللہ کے خوف سے، اور رعد اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُرْسِلُ اور وہ بیچتا ہے، کس کو بیچتا ہے؟ الصواعق گرنے والی بجلیوں کو بیچتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا پس وہ انہیں پہنچاتا ہے، من یشاء جس پر چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یہ مشرکین اور کفار یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور وہ اللہ شدید پکڑ والا ہے، شدید سزا دینے والا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ یہ کفار اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں۔ چیپٹر ہے جادل یجادلو، جادل یجادلو چیپٹر ہے مجادلہ کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ تو جب گرج والی بجلی جب وہ آواز آتی ہے تو اس موقع پر یہ دعا پڑھنا بھی سلف صالحین سے ثابت ہے، اور وہ کیا دعا ہے؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے رعد تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے اس کے خوف سے۔ اور آیت کریمہ میں دو چیزیں ذکر ہوئی، ایک تسبیح اور ایک حمد۔ تو آپ لیول 1 سے ماشاءاللہ پڑھتے آ رہے ہیں، تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ جو آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ اللہ کی تسبیح ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سے نقائص کی نفی کرنا، مطلب ہمارا رب پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اور حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حمد کا مطلب یہ ہے کہ خوبیوں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، خوبیوں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تو ایک ہی ذکر میں ہم اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی حمد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، تو آج کے آخری صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 251 ہے، آپ کے 13ویں پارے کا صفحہ نمبر 10 ہے، اور اس صفحے پر آیات 14 سے لے کر 17 تک آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کو ہی بیان کیا، مشرکین مکہ سے کچھ سوالات کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا لہو دعوت الحق،
اسی اللہ کے لیے ہے حق کی پکار، یعنی اس اللہ کو جو پکارنا ہے یہ حق کا پکارنا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ، مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے۔ استجاب یستجیبو، استغفر استغفر سے کمزور چیپٹر ہے۔ لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دیتے، لہم ان کے لیے، بشیء کچھ بھی۔ ایک مثال بیان کی گئی، الا سوائے، کباسطی جیسے پھیلانے والا ہے، کفیہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو پھیلانے والا ہے، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ فا تاکہ وہ پانی پہنچ جائے، فاہو اس کے منہ تک۔ فا کا کیا مطلب ہے؟ منہ، ہو اس کے۔ اللہ نے فرمایا وما ہوا ببالغہ، اور نہیں ہے وہ پہنچنے والا، اسم فاعل ہے بالغ، نہیں ہے وہ پانی پہنچنے والا۔ وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کی پکار، الا فی ضلال مگر گمراہی میں۔ مطلب یہ جو کفار ہیں، یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف بازو کر کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہ پانی خود میرے منہ میں آ جائے گا۔ تو پانی تو منہ کے اندر نہیں آیا کرتا، پانی منہ کے اندر نہیں آیا کرتا، تو جیسے پکارنے سے پانی منہ تک نہیں پہنچ سکتا، بالکل اسی طرح جو کفار غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کی بھی اس پکار کا گمراہی کے علاوہ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ آپ کہہ لیجئے ہمارے اس کورس میں بگننگ ٹو اینڈ کے سب سے پہلی آیت السجدہ آئی ہے، سجدے کی آیت آئی ہے، جس جگہ پر سجدہ کرنا چاہیے۔ ہم سب انشاءاللہ اپنے لیسن کو مکمل کرنے کے بعد یہ سجدہ کرتے ہیں، یا اگر آپ میں سے کوئی ابھی ساتھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے یا سجدہ کرتے ہیں کون؟ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی خوشی، وکرہن اور ناخوشی، یعنی خوش یا ناخوش، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے سامنے سرو سجود ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ وَذِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے، اور ان کے سائے، ذل ان کی جمع ذلال ہے، اور ان کے سائے بالغدوی، صبح کے وقت، والآصال اور شام کے وقت۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے سائے بھی صبح اور شام اللہ کے سامنے سربا سجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت کریمہ، آیت نمبر 16، اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ سے 5 سوالات کیے جا رہے ہیں۔ غور و فکر کے لیے، ان کو تدبر کی دعوت، ان کو ایمان کی دعوت کے لیے ان سے کتنے سوالات کیے جا رہے ہیں؟ 5۔ 5 سوالات کو نیچے ترتیب کے ساتھ لکھ دیا گیا، ترجمہ بھی دیکھیے 5 سوالات۔ قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، من رب السماوات والارض، کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ۔ قل، دوسرا سوال، قل کہہ دیجئے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے بنا لیا، کیا تم نے پکڑ لیا، من دونہ اس اللہ کے علاوہ، اولیاء، کیا تم نے اللہ کے علاوہ کوئی اور حمایتی مقرر کر لی ہیں، بنا لی ہیں؟ لا یملکون لانفسہم، جو نہیں ملکیت رکھتے اپنی جانوں کے لیے، نفعا فائدے کی، ولا ضرا اور نہ ہی نقصان کی۔ کیا تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولیاء یا حمایتی بنا لیا ہے جو اپنی جانوں کے لیے بھی نفع یا نقصان کی طاقت نہیں رکھتے، ملکیت نہیں رکھتے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا، قل کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، تو ہدایت یافتہ اور گمراہ یہ دونوں بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ چوتھا سوال، ام هل تستوي الظلمات والنور،
یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ظلمات سے مراد گمراہیاں ہیں، جمع آئی ہے، گمراہیاں بہت سی ہیں، نور ہدایت ایک ہے، واحد آیا نور، انوار نہیں کہا گیا نور۔ تو ان سے پوچھئے کہ کیا بینا اور نابینا، گمراہیاں، اندھیرے اور روشنی یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ 4 سوال۔ 5واں سوال، ام جعلوا للہ، یا انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے لیے شرکا، یا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، خلقو جنہوں نے پیدا کیا، کخلقہ اللہ کی پیدائش کی طرح۔ 5واں سوال بڑا غور و فکر والا ہے، سمجھیے، یا انہوں نے اللہ کے علاوہ شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ جیسا پیدا کیا، مطلب جیسا اللہ پیدا کرتا ہے انہوں نے بھی ایسے پیدا کیا، فتشابہ الخلق علیہم، اور ان پر پیدائش متشابہ ہو گئی ہے۔ یعنی اب ان مشرکین مکہ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہمارے معبودان نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں اور اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کبھی بھی یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان معبودان باطلہ نے پیدا کیا، بتوں نے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے، وہ اس چیز کا اقرار کیا کرتے تھے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن جب بات آتی عبادت کرنے کی تو وہ اللہ کی عبادت نہ کرتے بلکہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ جو بت ہیں، یہ جو معبودان ہیں، جو کبھی چلتے پھرتے انسان تھے، جب یہ راضی ہو جائیں گے تو پھر یہ اللہ کو بھی ہم سے راضی کرا دیں گے، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑا ضروری سوال ہے، دوبارہ سنیے، ام جعلوا للہ، کیا انہوں نے بنا دیا اللہ کے لیے شرکا، شریک کن کی جمع شرکا، خلقوا کخلقہ، انہوں نے پیدا کیا ہے اللہ کی پیدائش کی طرح، مطلب جیسے اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا ویسے ان کے معبودان نے بھی پیدا کیا ہے، اور ان مشرکین پر جو پیدائش ہے وہ متشابہ ہو گئی ہے، مطلب مکس ہو گئی ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا اللہ نے کیا پیدا کیا ہے، بتوں نے کیا پیدا کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے ہی پیدا کیا، اور یہ خود بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 سوال ان سے کیجئے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اللہ اکیلا زبردست ہے، وہ اللہ اکیلا زبردست ہے، اور وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ آج کی آپ کہہ لیجئے ہماری آخری سلائیڈ ہے، آخری آیت ہے، آیت نمبر 17۔ پہلے اس آیت کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد اس آیت کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ جی، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے اصل میں 2 چیزوں کی مثالوں کو بیان کیا۔ ایک مثال یہ کہ جب بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے تو وادیاں بہہ پڑتی ہیں، جو وادیاں خشک پڑی ہوئی ہیں ان کے اندر بارش کا پانی بہہ پڑتا ہے، پھر کسی جگہ وہ پانی رک جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بارش کے جو پانی کی مثال ہے یہ ہدایت کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ ہدایت۔ اور اس پانی کے اوپر جو سیلاب میں جاگ اور گھاس پھوس اور گند وغیرہ ہوتا ہے، یہ مثال ہے گمراہی اور جہالت کی۔ پانی جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور اوپر کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کفر کی مثال۔ اور دوسری مثال کیا بیان کی گئی کہ جب سونے وغیرہ کو بٹی کے اندر، آپ کے علم میں ہے سونا چاندی کو بٹی پر گرم کیا جاتا ہے تو جو خالص سونا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور جو جاگ یا اس کے اندر ملاوٹ ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ تو وہ جو خالص سونا ہے یہ ہدایت کی مثال ہے، اور وہ جو گھاس، وہ جو جاگ وغیرہ اوپر آ جاتی ہے یہ مثال ہے کفر اور گمراہی کی۔ یہ 2 مثالیں ہیں، اور اللہ رب العزت مثالوں کو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ مثالوں کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ مثالوں کو بیان کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان تفریق کے لیے، ان کے درمیان فرق واضح ہو جائے، اللہ رب العزت مثالوں کو بیان کرتا ہے۔ اب آپ نے دونوں مثالوں کو سن لیا، اب ترجمہ اور تفسیر سنیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انزل من السماء، اس نے نازل کیا آسمان سے، ماء پانی، فسالت
پس بے پڑی، اودیتن وادیاں، وادن کی جمع اودیہ، وادیاں بہ پڑی، بقدرہا اپنی طاقت کے مطابق، وادیاں اپنی طاقت کے مطابق بہ پڑی، یعنی جس وادی میں جتنی کیپیسٹی تھی اس کے مطابق پانی بہ پڑا۔ فاحتمل السیل، فاحتمل اٹھایا، پس اٹھایا، السیل سیلاب نے، زبدن رابیا اوپر اٹھنے والی جاگ، زبدن کا مطلب جاگ، رابین اوپر اٹھنے والی، وہ جو اوپر اٹھنے والی جاگ ہے سیلاب نے اس جاگ کو اٹھایا۔ اب یہ پہلی مثال ہے۔ دوسری، وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور اس میں سے جو یوقدون وہ گرم کرتے ہیں، اوقد یوقدو کسی چیز کو آگ پر تپانا، وہ جو سونے کو بٹی کے اندر تپایا جاتا ہے نا، یا پیتل وغیرہ کو یا دیگر چیزوں کو یا لوہے کو، وَمِمَّا يُوقِدُونَ اور جو وہ تپاتے ہیں، علیہ اس پر، فی النار آگ میں، اور وہ جو اس پر آگ میں تپاتے ہیں، کیوں؟ ابتغاء حلیۃ سونے کی تلاش میں، او متاع یا سامان کی تلاش میں، یعنی سونا یا سونے کے علاوہ کسی بھی چیز کی تلاش میں وہ جو چیزوں کو گرم کرتے ہیں، زبدن جاگ ہے، مثلہ اس کی مانند، یعنی اسی جتنی جاگ بھی اوپر آ جاتی ہے جب وہ چیز تپاتے ہیں تو اسی طرح جاگ بھی اوپر آ جاتی ہے۔ تو یہ دو مثالیں بیان کی گئی۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ رب العزت حق و باطل کو مثالوں سے بیان کرتا ہے۔ یضرب مارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور میں نے آپ کو شاید کئی مرتبہ یہ گزر چکا ہے کہ جب مثال کے اندر یہ چیپٹر آتا ہے ضرب یضرب، تو اس کا مطلب مثال بیان کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے، مارنے کے معنی میں نہیں۔ تو اللہ رب العزت حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے، ان کے درمیان تفریق کے لیے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، اب وہ جو جاگ ہے، زبد کا کیا مطلب ہے؟ جاگ، وہ جو جاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، يَذْهَبُ وہ چلی جاتی ہے، جُفَاءً کا مطلب ہے بے فائدہ، اکارت، جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ جاگ تو بے فائدہ ہو کر چلی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو فائدہ دے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، فَيَمْكُثُ پس وہ ٹھہر جاتا ہے، فی الارض زمین میں، مطلب چاہے وہ سونا ہے، چاندی ہے یا پانی ہے، جاگ کے نیچے جو ہے، اس کی مثال ہدایت کی ہے، یہ ٹھہر جاتا ہے، اور وہ جو اوپر والی جاگ ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتی کدھر گئی۔ کذالک اسی طرح، یضرب اللہ الامثال اللہ مثالوں کو بیان کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج سورۃ یوسف کو مکمل کیا۔ سورۃ الرعد کے ابتدائی صفحات ہم نے 3 صفحات پڑھے، انشاءاللہ آنے والے سیشنز کے اندر سورۃ الرعد کو مکمل کریں گے، اگلی سورت کو شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔